حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے چند دن بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر کمزور مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہا کو اگرچہ گھر میں کوئی تکلیف نہ تھی، تاہم آپ کو والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی نے بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ آپ ہر وقت حضور کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی ذات سے آپ کو کافی سہارا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ طبیعت زیادہ ملول و پریشان ہوتی تو دونوں بہنیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار اقدس پر پہنچ جاتی اور رو رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی آپ کی بے حد دلداری کرتی رہتی۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے عرصہ بعد ہی مدینہ منورہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے آزاد کرتا غلام زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ معظمہ بھیج دیا۔ یہ دونوں حضرات مکہ معظمہ پہنچ کر ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں پہنچ کر انہیں تیاری کرنے کی گزارش کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو تیار کرنے چلے گئے، اور پھر اگلے روز یہ قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس قافلہ میں مکہ معظمہ سے آنے والے یہ 9 افراد تھے: بنت رسول فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا، بنت رسول سیدہ ام کلثوم صلاۃ اللہ علیہا، ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا حضرت ام ایمن اور ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید، حضرت جناب ام رومان زوجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسما زوجہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ بالآخر یہ مقدس قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ہی رونق افروز تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر ادا بجا لائیں۔ بیٹیوں کی آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔